अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। नाजरीन, आज बहुत से लोगों को ये शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई है, उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही, उनके घर पर किसी ने जादू करा दिया है। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफ़े भी करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखिए, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह ताला की रहमत ही रहमत बरसती है। ऐसे घर में फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। आज का हमारा मौजू है बिस्तर पर बैठकर या मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो जाती है, इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएं तो उससे भी रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो जाती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेट कर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल फ़ोन चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से सवाब का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबा कर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। एक मरतबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है, मेरी रोज़ी रोटी में खैर व बरकत नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैं क्या करूँ? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में खैर व बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खैर व बरकत होगी। नाजरीन, अब आपको साइंस के हवाले से बताते हैं
کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے روئی جادو کے اثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم سے لیور کے اور جادو کو باہر نکلنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جیسے پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک بھی ہو سکے آپ کوشش کریں کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کھڑے ہو کر انسان کو کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسان کا سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کی مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اور بیٹھ کر آہستہ سے اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھایا جائے۔ اس طرح سے کھایا جانے والا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں بلا وجہ اور بلا ضرورت کبھی بھی آپ بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو بہتر طریقہ بتایا ہے، اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے جیسا کھانے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اسی طریقے سے ہم سب کو کھانا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے، کھانا کھانے کا سنتی طریقہ کیا ہے۔ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ضرور دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ یا انگلیاں نہ دھوئیں بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے گھٹوں تک دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے تھے، اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہیں پوچھتے تھے، لیکن پھر جب آپ کھانا کھا لیتے اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تو پھر آپ کسی رومال یا تولیہ وغیرہ سے صاف کر لیتے، وہ اس لیے کہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت بھی آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیں، مگر اس وقت آپ نے اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہ پوچھیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوچھ لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیں، اور کھانا شروع بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو بسم اللہ یاد نہیں ان کو بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب لوگ بھی بسم اللہ پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آئے اس وقت وہ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخر۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی آپ کھانا نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی بھاری بھرکم بدن یا پھر کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہے، وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر چوکڑی مار کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں۔
اس کے علاوہ آپ یہ بھی ضرور یاد رکھیں، آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھیں، نہ ہی کبھی کھانے پر پھونک مار کر اس کو ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں، آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھیں، کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحت کے لیے ایسا کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں، اور کھانے کے بیچ میں بھی تھوڑا سا پانی پی لیں۔ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی پانی پینے کی عادت ہوتی ہے، ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی، اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا ہرگز چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں۔ یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر آپ پہلے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے والوں کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا، تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔